بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جس کی وہ قیمت نہیں دے سکتے۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں پیسہ خرچ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ حیثیت اور رتبے کا کبھی گمان نہ کریں، یاد رکھیں اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ جو حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے آسان کر دے گا اور مشکل پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ منزلیں ان کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان کا اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی ذہانت بھی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بیوقوف انسان وہ ہے جو گندی باتیں اور گالی گلوچ سے خوش ہو۔ نرم دل لوگ جلدی ہی رو پڑتے ہیں، جلدی ہی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی ہی مان بھی جاتے ہیں۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی سے بیزار ہونے لگو۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر سونا نہیں چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی ہمیں صبح نہ ملے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو اچھا انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اچھا وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہم برے تھے، برے ہیں، برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کرے جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں اور دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے ہیں۔ حساب رکھا کریں، آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں میرے لیے کیا کیا ہے۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑ دیتے ہیں کہ ان سے الگ ہویا جائے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجے بہتر ہے بندہ اکیلے رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کس کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں طعنہ مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوا کریں، کیونکہ کچھ لوگ بچھو کی طرح ہوتے ہیں،
اور بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنگ مارنا ہی ہوتا ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں ابھرتے۔ دوسروں کے گرانے کے چکر میں لوگ آخر خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ بے نسلی لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ جو لوگ خود گندگی میں رہتے ہیں، دوسروں کی ذات پر کیچڑ وہی اچھالتے ہیں۔ سمجھدار عورت اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرتی ہے، جبکہ ناسمجھ عورت اچھے بھلے آباد گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کے برابری نہیں کر سکتے۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ جو شخص آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنا سکھا دیتے ہیں۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت پر اتر جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو، احسان کرو تو دیکھ کر کرو، کم ظرف ہوا تو نقصان ضرور پہنچائے گا۔ جس کی بیٹی ہو اسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو جب اللہ کی طرف سے مکافات عمل شروع ہوتا ہے، تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ سب حساب تو دینا پڑتا ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلدی ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے عمر لگا دیتی ہے، لیکن اولاد اگر بد تہذیبی پہ اتر جائے تو لمحوں میں بکھر جاتی ہے۔ خدا کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے، آمین۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔